بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم وزیر داخلہ میر سرفراز بھگٹی صاحب کا ایک اہم ترین ویڈیو پیغام سنیں گے، جو انہوں نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر جو شر پسند کیا کر رہے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے مذہبی اقلیتوں کی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید انہوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ اس ویڈیو میں سن سکیں گے، ان کا ویڈیو پیغام۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو لازم سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ میر سرفراز بھگٹی صاحب ایک کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ کانفرنس انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس کا مقصد وہ جو نیشنل ایکشن ایک پلان بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب کیا ہوا تھا کہ اے پی ایس یعنی ثانیہ اے پی ایس آرمی پبلک سکول کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 150 سے زیادہ افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان بنا، تمام جماعت اس میں شریک ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو شر پسند ہوں گے یا اس طرح کے کوئی نکات بنائے گئے ان کے خلاف جو ہے نا وہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب کاروائی ڈالی جاتی ہے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، جتھوں کا انہوں نے نام لیا، مذہبی تنظیموں کا نام لیا، اور اس طرح انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی کسی بھی صورت رعایت نہیں دی جائے گی، سب کے ساتھ جو ہے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اقلیتوں کو تحفظ دینا یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئینی اور قانونی فرض ہے، ہم اس فرض کو ہر صورت میں کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ میر سرفراز بھگٹی صاحب کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہے موجودہ، یہ ان کا پیغام ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ اس کے اوپر کتنی عمل کرتے ہیں، یا تو سمجھ لیں یہ انہوں نے جتھے کا یا مذہبی تنظیم کا انہوں نے واضح طور پر ٹی ایل پی کو پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے میسج ہے، آپ لوگ تکڑے ہو جائیں، آپ کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ اور اس طرح سے محسن نقوی کا بھی ایک پیغام سامنے ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے سنا۔ انہوں نے بھی کہا کہ مذہب کے نام پر شر پسندی، انتہا پسندی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ محسن نقوی صاحب کا ہے، جو سی ایم ہے پنجاب، ان کو آپ جانتے ہیں، نگران، تو ان کا بھی یہ پیغام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ کاروائی کب ڈالتے ہیں، کس ٹائم ڈالتے ہیں، کس کہنے پر ڈالتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ چند دنوں کے اندر بھی واضح ہو سکتے ہیں، چند گھنٹوں کے اندر بھی واضح ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو میر سرفراز بھگٹی صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سنواتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے، اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا۔ ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ، کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے، اگر کوئی ہماری منورٹیز کو جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں۔ ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں، اور کسی کو ان پر اپنے اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کے عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے، اور اسٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اسٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ہیں جو کہ قانونی تنظیمیں ہیں، یونینز جن کو کہا جاتا ہے، ہم ہیلتھی یونینز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یونینز جو یونین کی آڑ پہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اسینشل جو سروسز ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، ہماری آرٹریز جو ہماری سڑکیں ان کو بلاک کرتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف بھی آئرن ہینڈلی ان کو بھی ہینڈل کیا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا میر سرفراز بھگٹی صاحب کا، جو انٹیریئر منسٹر آف پاکستان ہے، یہ ان کا پیغام تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا جس میں انہوں نے تمام جو چیزیں تھی وہ واضح طور پر بیان کی ہے۔ یہ ان کی جو کانفرنس تھی یہ تقریباً 39 یعنی 39 منٹس کی تھی، جس میں انہوں نے تمام چیزیں واضح طور پر بیان کی ہیں۔ یہ جو جتھے انہوں نے بلایا، یہ جتھے کس کو کہا جاتا ہے،
اور پھر انہوں نے مذہبی جماعت کا نام لیا. میں نے اس وجہ سے TLP کا نام لے لیا تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے وہ ٹارگٹ کس کو کرنا چاہتے تھے. انہوں نے واضح طور پر نام تو نہیں لیا, لیکن جو انہوں نے اشارہ کیا اس اشارے سے جو ہر ایک سمجھدار اور بیدار انسان ہے, جو عقل رکھتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ان کا پیغام اس فرد کے لیے یا اس جماعت کے لیے یا اس شخص کے لیے. تو اس طرح سے پتہ چل گیا کہ یہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ کریک ڈاؤن کی جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن ہونا. یہ کریک ڈاؤن کب ہوگا, کس کے خلاف ہوگا, کیسے ہوگا, یہ بھی تمام چیزیں ناظرین آپ ایسے سمجھ لیں چاند جو ہے نا وہ دنوں میں واضح ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت حکومت بھرپور تیاری کر رہی ہے کریک ڈاؤن کی. بھرپور حکومت ایسے سمجھ لیں یہ کریک ڈاؤن ایک سخت ترین کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, اور اس میں انہوں نے جو اپنی تیاریاں ہیں انہوں نے کس کے جو ہے نا وہ رکھ دی ہیں. اور جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ کمر کس لی, اور حکومت بھی اس طرح سے جو ہے نا وہ تیاریاں کر رہی ہیں. ایک یونین سے لے کر اوپر تک جو ہے نا انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے, معلومات تمام اکٹھی کر لی ہے کہ کون سا فرد جو ہے نا وہ کس وقت کیا کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ واضح طور پر کی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر کب عمل ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ناظرین آپ کو دیکھنے کو ملیں گی صرف اور صرف چند دنوں کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں بڑی قیادت کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے یا چھوٹی قیادت کو گرفتار کر کے تھوڑا سمجھایا جائے گا ان حکومتی عہدیداران کے بقول. یہ تمام چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی, لیکن پہلے کانفرنس ہوتی ہے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر سرفراز بھگٹی صاحب کی, اور سرفراز بھگٹی صاحب کے بعد جو کانفرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جو آبادی کے لحاظ سے, جو پاپولیشن کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے, ان کی ہوتی ہے CM پنجاب محسن نقوی صاحب کی. اور وہ بھی اپنا یہی بیان دیتے ہیں کہ مذہب کے نام پر شر پسندی, انتہا پسندی اور اقلیتوں کے عبادت گاہوں پر حملے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. تو دیکھنا یہ کہ کیا وہ اس پر اپنا رسپانس دیتے ہیں, عمل کرتے ہیں. یہ بھی تمام چیزیں جو ہے نا وہ واضح طور پر سامنے آ جائیں گی. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا وقت کا, کہ وقت جو ہے نا وہ اب کیا کرتا ہے, کیا کہتا ہے, یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے. لیکن اس کے لیے کیا ہے, حکومت جو کچھ کر رہی ہے, حکومت پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر مکمل عمل درآمد کرے. کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے, کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے. جو قانون سے اوپر یعنی بڑھنے کی کوشش کرے اس کو کچلے. یہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی جو اگر قانون TLP کے لیے وہ قانون آپ عمران خان کے لیے بھی بنائے, نواز شریف کے لیے بھی بنائے, زرداری کے لیے بنائے, یعنی ان سے قانون, وہ قانون سے اوپر ہے اور قانون ان سے نیچے ہے. TLP کے لیے قانون ان سے اوپر ہے اور یہ قانون کے نیچے ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانون برابر ہونا چاہیے, سب کے برابر ہو اور سب کے خلاف آپ کارروائی کریں جو قانون کو توڑے. ہاں, اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہے, دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جتنی بھی منورٹیز یعنی اقلیتیں رہتی ہیں ان کو تحفظ دینا, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا, یہ موجودہ نہیں سب حکومتوں کا فرض ہے, مذہبی جماعتوں کا بھی فرض ہے, مذہبی تنظیموں کا بھی فرض ہے. لیکن ان منورٹیز کو یہ رائٹ حاصل نہیں کہ وہ اس قانون سے بڑھ کر خود کو شو کرے. اگر قانون ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے چکا ہے 1973 کا, یعنی 1973 کا جو پاکستان کا آئین ہے, وہ اس چیز کی یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ اقلیتی ہیں یعنی قادیانی وہ اقلیت ہیں, تو وہ خود کو مسلم شو نہیں کر سکتے, وہ مساجد نہیں بنا سکتے. تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوں گے اگر وہ خود کو مسلمان بھی کہلائیں اور اس طرح کے کام کریں. اس کے اوپر عوام کا ایک ریاکشن تو آنا ہے. جب ریاکشن آتا ہے تو اس وقت قانون کے ادارے جو نا وہ بھی حرکت میں آتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. معاملات ہمیشہ آئین اور قانون اور دائرے کے اندر ہونے چاہیے تاکہ کسی کی بھی مشکلات میں اضافہ نہ ہو. لہذا اب بھی وقت ہے کہ تمام معاملات مل بیٹھ کر حل کریں
حل کرنے بھی چاہیے. ہر معاملات کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ طریقہ موجود ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ ریاست سختی کی بجائے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے, سدھارنے کی کوشش کرے, تاکہ معاملات سدھرے اور آگے کی طرف بڑھے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ